السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن سورہ حجرات کی آیت نمبر انشاءاللہ عز و جل ہم 5 لفظی با محاورہ ترجمہ و تفسیر سے انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ آئیں سب سے پہلے تلاوت سماعت فرماتے ہیں، پھر اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ باہر تشریف لاتے ان کے پاس تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ولو، اور اگر انہم وہ صبر کرتے، حتیٰ یہاں تک کہ تخرجا آپ باہر تشریف لاتے، الیہم ان کے پاس، لکانا تو ہوتا، خیرن بہتر، لہم ان کے لیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ غفور غفور ہے، رحیم رحیم ہے۔ اسی آیہ مبارکہ کا ترجمہ کنز العرفان سے بھی کر لیتے ہیں۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات ان کی اس غیر شائستہ حرکت پر سرزنش کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے، یا انہیں بتا رہا ہے کہ ان کے لیے بہتر تو یہ تھا کہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرنے کے بعد خود باہر تشریف لے آتے۔ اس وقت وہ زیارت کی سعادت حاصل کرتے، اپنے احوال بھی بیان کرتے، اور اس بحر جود و کرم سے سیراب بھی ہو جاتے۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت رقم تراز ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں بارگاہ نبوت میں بے ادبی کی قباحت عیاں کرنے کے ساتھ ساتھ محاسن آداب کی بھی تعلیم دی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے ان آیات سے خوب استفادہ کیا ہے۔ حضرت ابو عبید جو بلند پایہ عالم تھے فرمایا کرتے تھے، میں نے کبھی کسی استاد کے دروازے پہ دستک نہیں دی تھی، بلکہ میں ان کا منتظر رہتا تھا، جب وہ خود باہر تشریف لے آتے تو ان سے استفادہ کر لیتا تھا۔ اور قاسم ابن سنان کوفی سے بھی اسی قسم کا قول منقول ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم معارف قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جاتے تھے، اور یہ وہ صحابی ہیں جو مفسر قرآن ہیں، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم الہمہ الکتاب، علمہ الکتاب، کہ اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ یہ مفسر قرآن، ترجمان قرآن جب حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جاتے تو دروازہ نہیں کھٹکھٹاتے تھے، بلکہ خاموشی سے ان کا انتظار کرتے، یہاں تک کہ وہ اپنے معمول کے مطابق باہر آتے۔ حضرت ابی کو یہ بات بڑی گراں گزری، کہا آپ نے دروازہ کیوں نہ کھٹکھٹایا تاکہ میں فوراً باہر آ جاتا اور آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑتی۔ تو آپ نے جواب میں کیا جملہ ارشاد فرمایا، سونے کی قلم سے لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا العالم فی قومہ کالنبی فی امتہ، آپ نے فرمایا عالم اپنی قوم میں اس طرح ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔ اور پھر دلیل دی، فرمایا وقد قال اللہ تعالی فی حق نبیہ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم، کہ اگر وہ انتظار کرتے، صبر کرتے، آپ خود باہر تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اس کے بعد علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ بچپن میں پڑھا تھا، عمر بھر اس کے مطابق اپنے اساتذہ کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کرتا رہا، اور الحمدللہ علی ذالک، اور مجھے بہت سارا فیض ملا۔ مغربی تہذیب کے برے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ شاگردوں کے دلوں سے، طالب علموں کے دلوں سے اساتذہ کا احترام ختم ہو گیا ہے، ان کے ساتھ گستاخانہ گفتگو کی جاتی ہے،
ان پر آوازیں کسی جاتی ہیں، نقلیں اتاری جاتی ہیں، پھر ان کو شرمندگی محسوس نہیں ہوتی یا ان کو شرمندگی محسوس نہیں کی جاتی بلکہ فخر کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح بزرگوں کا احترام، اپنے ماں باپ کی تعظیم و تکریم کا جذبہ بھی دم توڑتا جا رہا ہے۔ آج کل کے ترقی یافتہ لوگوں کا معاشرہ انسانی معاشرے سے زیادہ حیوانی معاشرے کی تصویر پیش کر رہا ہے۔ آج کل کے سوشل میڈیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ آئیے اسلام کے آداب معاشرت کو اپنائیں، مکارم اخلاق سے اپنے آپ کو مزین و آراستہ کریں، جن کی تعلیم ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، توقیر نہیں کرتا، وہ ہماری جماعت میں سے نہیں ہے، یعنی وہ میرے نقش قدم پہ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ بزرگوں کا احترام کریں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ اب اس آیہ مبارکہ سے ہمیں کون کون سے فوائد حاصل ہوتے ہیں؟ اگر یہ دیکھا جائے تو 2 فائدے اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار شریف کے آداب اللہ تعالیٰ نے بنائے اور اسی نے سکھائے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ آداب صرف انسانوں پر ہی جاری نہیں بلکہ جنوں، انسانوں، فرشتوں سب پہ جاری ہیں، اور یہ آداب کسی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ نمبر 2، اکابرین کی بارگاہ کا ادب کرنا بندے کو بلند درجات تک پہنچاتا ہے اور دنیا و آخرت کی سعادتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس آیہ مبارکہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔